السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں کہ ایک زندہ آدمی نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن کیسے گزارے اور کیسے وہ زندہ رہا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و صحت کے بہترین حالت سے نواز دے، اور آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، آپ امن سے ہوں اور آپ محفوظ ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ بار بار ملتے رہیں۔ شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ آدمی کس طرح 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا عجیب قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو سچے دل سے توبہ کی اور حق تعالی نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام رب تعالی کی جانب سے شہر سے نکلنے کا حکم دیے جانے سے پہلے ہی روانہ ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ شہر سے باہر نکلنے کے بعد وہ سمندر کی طرف جا پہنچا۔ وہاں وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئی تو کشتی سمندر کے بیچ میں رک گئی۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سمندر میں وہی کشتی رک جاتی ہے جس میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو، اس لیے اس سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے نکل آیا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور ایک دیو ہیکل مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا۔ 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہیں۔ بالآخر آپ نے خدا سے ایک جامع دعا مانگی اور اس کی برکت سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت آپ انتہائی نحیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ پھر صحت مند ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس آپ واپس آ گئے تو سب نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تکریم بھی کی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف کہ کس طرح چند مہینے قبل، چند برس قبل، ایک اسپینی مچھیرا اور دیو ہیکل مچھلی جو وہیل مچھلی تھی اس کے پیٹ میں زندہ رہا۔ اور یہ واقعہ جو ابھی رونما ہوا ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی واقعہ پر کی تصدیق کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند برس قبل اسپین میں ایک مچیرا جو 56 سالہ مچیرا تھا جس کا نام تھا لوگی مارکیز، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں شکار کر رہا تھا کہ اس دوران شدید طوفانی ہواؤں نے اس کی کشتی کو الٹ دیا۔ اس کے باقی ساتھی تو اپنے کشتیوں سمیت ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر مارکیز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مچیروں کے بتانے پر ہسپانوی کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے کافی دیر تک مارکیز کو تلاش کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جس پر وہ مایوس ہو گئے اور سب کو مارکیز کی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ مگر دوسری جانب جب اس کی بیوی بیٹی کو اس افتاد کا پتہ چلا تو وہ اور اس کے بچے لوگی مارکیز کی سلامتی کے لیے دعاؤں میں لگ گئے۔ اس نے مقامی مذہبی رہنماؤں اور اپنے عزیز و قارب سے بھی دعاؤں کی درخواست کی۔ تاہم 3 روز گزرنے کے بعد سب کو لوگوں کو مارکیز کی ہلاکت کا یقین ہو گیا، مگر یہ اس کی بیوی اور بچوں کی مخلص دعاؤں کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ تیسرے دن لوگوں مارکیز زندہ سلامت گھر پہنچ گیا اور اپنے زندہ بچنے کی ایک ایسی داستان سنا دی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ واضح رہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملات میں پروردگار عالم غیر مسلموں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ لوگی مارکیز جب زندہ سلامت گھر پہنچا تو مقامی ذرائع ابلاغ کا اس کے گھر میں تانتا بن گیا۔ اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی حیرت انگیز داستان بیان کی۔ لوگی مارکیز کا کہنا تھا کہ جمعہ کی صبح ہم سمندر میں شکار کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آیا اور بپری ہوئی لہریں مجھے بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئیں۔ پھر ایک بلیو ویل مچھلی نے مجھے نگل لیا
اور اگلے 3 دن میں اس دیوہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ 3 دن کے بعد مچھلی نے مجھے اپنے ساحلی سمندر پر اگل دیا۔ لوگی کا کہنا ہے کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں گہری رات جیسی تاریکی تھی، اور وہاں گلتی سڑتی چھوٹی مچھلیوں کی بدبو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اس بدبو سے مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے ویل مچھلی کے پیٹ میں بدترین بدبو کے علاوہ سخت گرمی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس دوران میں ویل مچھلی کے پیٹ میں موجود چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر زندہ رہا، اور میری واٹر پروف لائٹ میرے لیے روشنی کا واحد ذریعہ تھی۔ لوگی نے میڈیا کو بتایا کہ جب اسے ویل مچھلی نے اپنے جسم سے خارج کیا تو ان کی حالت انتہائی ابتر تھی، لیکن وہ ساحل کے قریب موجود تھا اور اپنی زندگی کے بارے میں پر امید تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویل مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد 3 دن تک وہ اپنے جسم کو دھوتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم سے بدبو ختم نہیں ہو سکی۔ لوگی مارکیز کے بیوی نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خدا پاک نے میری دعاؤں کی برکت سے یہ معجزہ رونما کیا۔ انہوں نے زار و قطار روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی مجھے میرے شوہر کی سمندر میں ڈوبنے کا پتہ چلا تو اس نے اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کہ وہ ضرور میری دعا سنے گا۔ اس نے میری دعا سن لی اور میرا شوہر زندہ سلامت گھر پہنچ گیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ کہ جس میں یہ مچیرا 3 دن تک ویل مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، اور یہ عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں، اور ہم وہ آپ کو دوسرے ویڈیوز میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، شکریہ۔